اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ موب لنچنگ کے خلاف اب بنگال حکومت بھی بنائے گی سخت قانون۔ ہجومی تشدد کے مرتکبین کے لیے 3 سال سے لے کر ہو سکتی ہے عمر قید کی سزا۔ متاثرین کے اہل خانہ کو سرکار دے گی 5 لاکھ کا معاوضہ۔ بابری مسجد حق ملکیت معاملے کی سنوائی کا آج 14واں دن۔ کل بحث کے دوران ایکوائر شدہ زمین کے نقشے پر اٹھے تھے سوال۔ ہندو فریقین نے کیا تھا اعتراف، بابر کی وقف کی گئی زمین پر ہوئی تھی مسجد کی تعمیر۔ یونیفارم سول کوڈ کے عرضی پر دہلی ہائی کورٹ میں سماعت ملتوی۔ بی جے پی ترجمان اشونی اپادھیائے نے یونیفارم سول کوڈ پر عدالتی کمیشن تشکیل دینے کی داخل کی تھی عرضی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ بھی معاملے میں ہے فریق۔ ریزرو بینک سے فنڈ حاصل کرنے پر اپوزیشن اور حکومت میں لفظی جھڑپ۔ کانگریس نے کہا مودی حکومت نے ملک میں پیدا کیے معاشی ایمرجنسی جیسے حالات، ملک کو دیوالیاپن کی طرف ڈھکیلنے کا بھی لگایا الزام۔ وزیر خزانہ سے سچائی سامنے لانے کا مطالبہ کیا۔ دفعہ 370 کی منسوخی معاملے میں سپریم کورٹ میں ہوئی سنوائی۔ منسوخی کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کو آئینی بینچ کے کیا گیا حوالے۔ 5 رکنی بینچ معاملے کی کرے گی سماعت۔ 14 عرضیاں کی گئی ہیں داخل۔ سپریم کورٹ نے سیتارام یچوری اور کشمیری طالب علم محمد علیم کو کشمیر جانے کی دی اجازت۔ کہا ملک کے شہری کو ملک کے ہر حصے میں جانے کی ہے اجازت، سرکار سے انہیں تحفظ فراہم کرنے کی بھی دی ہدایت۔ یو پی میں بڑھتے تشدد کے واقعات پر مایاوتی کا اظہار تشویش۔ کہا خواتین بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں تشدد کا شکار، حکومت سے شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بچہ چوری کی افواہوں کے زور پکڑنے سے یو پی میں بڑھتی موب لنچنگ کی وارداتوں کے بعد پولیس نے جاری کی ایڈوائزری، افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی۔ کچھ ہی دنوں میں پیش آئی ہیں ہجومی تشدد کی 18 وارداتیں، اب تک 44 افراد کو کیا گیا ہے گرفتار۔ کشمیر سے دفعہ 370 ہٹائے جانے کو لے کر پاکستان کا اقوام متحدہ کو خط میں راہل گاندھی کے بیان کا بھی پاکستان نے دیا حوالہ۔ راہل گاندھی نے کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہونے کی کہی تھی بات۔ پاکستان کے خط کے بعد راہل گاندھی کا ٹویٹ کر پاکستان پر حملہ۔ کہا کسی بھی ملک کو کشمیر معاملے میں دخل دینے کی نہیں ہے ضرورت، کشمیر میں تشدد کے لیے پاکستان کو ہی ٹھہرایا ذمہ دار۔ وادی کشمیر میں بندشوں کا آج 24واں دن۔ آج کھلے اسکول لیکن انٹرنیٹ اور موبائل خدمات ابھی بھی نہیں ہوئی بحال، لوگ مشکلات سے دوچار۔ بی جے پی کے سابق رکن اسمبلی سوامی چنمایانند پر کیس درج، طالبہ کو اغوا کرنے اور قتل کی دھمکی دینے کا ہے الزام۔ سوشل میڈیا پر کچھ روز قبل ہی ایک طالبہ نے جنسی ہراساں کرنے کا لگایا تھا الزام، جس کے بعد سے لڑکی بھی ہے لاپتہ۔ مغربی بنگال میں بی جے پی کارکنوں پر درج مقدمات پر بنگال بی جے پی صدر کا شرانگیز بیان۔ کہا اگر میں قتل و غارت گیری پر اتر آؤں تو ریاست میں کوئی بھی نہیں بچے گا زندہ۔ فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ، اب ارون جیٹلی کے نام پر اسٹیڈیم کا نام رکھنے کا ڈی ڈی سی کا اعلان۔ کانگریس رکن پارلیمان راہل گاندھی کے کیرل دورے کا آج دوسرا دن۔ کیرل کے سیلاب متاثرہ کئی علاقوں کا دورہ کریں گے راہل، جس کے بعد کوزیکوڈ اور ملپورم کے لیے نکلیں گے راہل۔ کشمیر معاملے کو لے کر پاکستان کا بوکھلاہٹ بھرا قدم، اب ہندوستان کے لیے اپنے فضائی حدود کو بند کرنے کا اعلان۔ عمران خان سرکار ہندوستان کے لیے فضائی حدود مکمل طور پر بند کرنے پر کر رہی ہے غور۔ امریکی عدالت نے جانسن اینڈ جانسن کمپنی پر لگایا 41 ارب روپے کا جرمانہ، کمپنی کے پروڈکٹ نے لی ہے کئی سارے امریکیوں کی جان۔ کرناٹک کے گلبرگہ میں ہولناک سڑک حادثہ، کار کا ٹائر پھٹ جانے سے بے قابو کار نے ماری کھڑی لاری کو ٹکر، حادثے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی موت۔ کرناٹک میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں راحت رسانی کا کام جاری، اب تک سیلاب سے 3300 کروڑ روپے کا ہوا ہے نقصان، کرناٹک ریاستی چیف سیکریٹری کا بیان۔ کرناٹک میں وزارت کی تقسیم کے بعد بی جے پی میں مچا گھماسان، وزارت نہ ملنے سے پارٹی سے خفا ہیں کئی لیڈران، تو 3 وزرائے اعلیٰ بنائے جانے پر خود ریاستی نائب صدر نے ظاہر کیا اعتراض۔